ایران سے جنگ کی حمایت نہیں کرتا، مجھے یہ جنگیں پسند نہیں۔ ایران کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ہم نے ایران کی فوجی قوت کو تباہ کر دیا، ایران کے 159 بحری جہاز غرق کر دیے، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں اسمال بزنس سمٹ سے خطاب، کہا توقع ہے ایران جنگ ختم ہونے پر تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ سپریم کورٹ نے ٹیرف کے معاملے پر بےقرار فیصلہ دیا، عدالتی فیصلے پر ٹیرف کا نام بدلا مگر طے شدہ محصول لے رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ بدخواہوں کی جانب سے دوبارہ کسی دلدل میں گھسیٹے جانے سے ہوشیار رہے۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر یہی احتیاط متحدہ عرب امارات کو بھی برتنی چاہیے۔ سماجی ویب سائٹ پر انہوں نے لکھا، پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ آبِ ہرمز کے واقعات سے واضح ہے کہ کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں۔ ایران کا فجیرہ میں آئل فیسلٹی پر حملے کا پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سینئر ایرانی فوجی حکام کے مطابق یہ واقعہ امریکی مہم جوئی کا نتیجہ ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے امریکہ نے آبِ ہرمز سے غیر قانونی گزرگاہ بنائی جس پر یہ واقعہ ہوا۔ سینئر ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے امریکہ کو واقعے کا ذمہ دار قرار دیا جائے۔ ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے متحدہ عرب امارات کو معلوم ہے وہ شیشے کے گھر میں بیٹھا ہے، یو اے ای کا عدم تحفظ اس کے لیے ایک مہلک خطرہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی دفاعی کارروائی، ایرانی میزائل اور ڈرون حملے ناکام۔ ایران کے 12 بلسٹک، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون تباہ کیے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے فجیرہ میں آئل انڈسٹری زون پر بھی ایران نے ڈرون سے حملہ کیا جس سے پیٹرولیم انڈسٹری زون میں آگ بھڑک اٹھی۔ 3 بھارتی شہری زخمی ہوئے۔ یو اے ای کا فضائی دفاعی نظام فعال اور خطرات سے نمٹنے میں مصروف ہے۔ آوازیں بلسٹک اور کروز میزائلوں ڈرونز کو روکنے کا نتیجہ ہے۔ اس سے پہلے یو اے ای کا کہنا تھا ایران نے آبِ ہرمز میں ڈرون سے ہمارے آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ امیر قطر کا متحدہ عرب امارات کے صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ، امارات پر ایرانی حملے کی مذمت، قطر کا یو اے ای کے ساتھ مکمل یکجہتی اور سلامتی کے اقدامات کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ ایران نے ان ممالک پر حملے کیے جن کا آبِ ہرمز میں ہمارے آپریشن سے تعلق نہیں تھا۔ اس نے آبِ ہرمز میں جنوبی کوریا کے کارگو جہاز پر بھی حملہ کیا۔ اب شاید جنوبی کوریا بھی مشن میں شامل ہو جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ، صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہم نے ایران کے ساتھ چھوٹی کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ ایران کے پاس اب یہی رہ گئی ہے جنہیں یہ تیز کشتیاں کہتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جہاز کے سوا آبِ ہرمز سے گزرنے والے کسی جہاز کو نقصان نہیں ہوا۔ وزیر جنگ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کل نیوز کانفرنس کریں گے۔ ایک اور پوسٹ میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا ایران اب مذاکرات کے لیے بہت زیادہ نرم ہو چکا ہے، خطے میں امریکی فوج کی موجودگی برقرار رہے گی۔ امریکہ کے پاس بہترین جنگی آلات اور ساز و سامان ہے، ضرورت پڑنے پر ہم اپنے تمام جدید ہتھیار استعمال کریں گے۔ ایرانی فوج کا آبِ ہرمز میں امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایرانی بحریہ نے سخت اور فوری وارننگ دے کر امریکی جہازوں کو روکا۔ فارس نیوز کا کہنا ہے امریکی جہازوں کو روکنے کے لیے جزیرہ جاسر کے قریب میزائل داغے گئے۔ 2 میزائلوں سے امریکی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے جنگی جہاز پر حملے کی تردید کر دی، کہا کسی جہاز کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ 2 امریکی تجارتی جہازوں نے آبِ ہرمز کامیابی سے عبور کر لیا۔ جہاز مکمل حفاظت کے ساتھ اپنے سفر پر گامزن ہے۔ ہمارے جنگی جہازوں نے خلیج عرب میں اپنی پوزیشنیں سنبھالی ہیں۔ پاسداران انقلاب کر رہے ہیں ایران کے اجازت کے بغیر چند گھنٹے میں کوئی جہاز آبِ ہرمز سے نہیں گزرا۔ شپنگ کمپنیز امریکی خام خیالی پر بھروسہ نہ کریں، اجازت کے بغیر گزرنے والے جہازوں کو بزور طاقت روکا جائے گا۔ ایرانی جہاز ٹوساکا کے حملے کے 15 اراکین پاکستان سے ایران پہنچ گئے۔
ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی بحری جہاز بھی پاکستان کے حوالے کر دیا گیا. ضروری مرمت کے بعد جہاز ایران کو دیا جائے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ایران کو گزشتہ رات پاکستان پہنچایا گیا تھا. عملے کی واپسی ایران امریکہ کے تعاون سے ممکن ہوئی جس کو پاکستان سراہتا ہے. اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ. عباس عراقچی نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کی تعریف کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کا رابطہ. خطے کی صورتحال پر گفتگو. برطانوی وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور ثالثی کے کردار کو سراہا. پاکستان کے خطے میں پائیدار امن کے لیے مکالمے کے فروغ پر برطانیہ کے اظہار اطمینان. اسحاق ڈار نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستان کے مکالمے اور سفارتکاری کے عزم کا اعادہ کیا. دونوں رہنماؤں نے جاری تنازع کے عالمی معیشت پر اثرات اور دیگر وسیع تر مضمرات پر بھی تبادلہ خیال کیا. دو طرفہ امور سمیت علاقائی اور عالمی پیش رفت پر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق. روسی صدر پیوٹن کا یوکرین کے ساتھ عارضی جنگ بندی کا اعلان. پیوٹن نے 8 اور 9 مئی کے لیے باضابطہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کیا. روسی میڈیا کا کہنا ہے پیوٹن نے عارضی جنگ بندی کا اعلان جنگ عظیم دوم میں جرمنی کی شکست میں سالگرہ پر کیا. یوکرینی صدر زیلنسکی نے بھی جواب میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا. یوکرینی صدر کا 5 اور 6 مئی کی درمیانی شب سیز فائر کا اعلان. کہا انسانی جانیں کسی بھی تقریب سے زیادہ اہم ہے. یوکرینی صدر کا روسی قیادت سے جنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات کا مطالبہ. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. امریکی ویسٹ ٹیکساس تیل $4.13 مہنگا ہو کر $106.07 فی بیرل ہو گیا. برینٹ خام تیل $6.73 مہنگا ہو کر $114.9 فی بیرل ہو گیا. مقررہ مدت کے اندر فیصلہ نہ سنانا قانون کی خلاف ورزی ہے. وفاقی آئینی عدالت نے کئی ماہ فیصلے محفوظ رکھنے اور سنانے سے قبل لیک ہونے کے خلاف فیصلہ جاری کر دیا. آئینی عدالت نے کہا ہائی کورٹس محفوظ فیصلہ 90 دن میں سنانے کی پابند ہے. مقررہ مدت کے بعد سنایا گیا فیصلہ اسی بنیاد پر ہی قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے. بینچ ممبران کے جانے انجانے میں سنائے جانے سے قبل فیصلہ لیک کرنا رولز کے خلاف ہے. بینچ سربراہ قبل از وقت فیصلہ یا اس کے نکات لیک ہونے پر اثر نو سماعت کا حکم دے سکتا ہے. ہائی کورٹس میں ایسا معاملہ چیف جسٹس جبکہ سپریم کورٹ میں ججز کمیٹی کو بھیجا جائے گا. آئینی عدالت نے پاکستان شپنگ کارپوریشن کی اپیل نمٹا دی. آئینی عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کی آبزرویشن حذف کر دی. شپنگ کارپوریشن اپیل میں سندھ ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ 10 ماہ کے بعد سنایا تھا. شپنگ کارپوریشن نے پینشن ادائیگی کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا تھا. بی این پی پرائیویٹ لمیٹڈ کی لیز منسوخی کے خلاف درخواست مسترد. ایگزیکیوشن پٹیشن بھی خارج. عدالت نے انویسٹرز کی درخواستیں بھی نمٹا دی. عدالت نے کہا لیز منسوخی سپریم کورٹ کے حق کے عین مطابق ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پر موقف آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا. جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کے پیچھے جانا چاہیے. تاریخی فراڈ میں سیاستدان، بیوروکریٹس، ججز اور بینکرز بھی ملوث ہیں. انہیں 21 سال پہلے پیسے کھلائے گئے، وہ کھاتے رہے. کراچی انڈسٹریل ایریا میں مبینہ پولیس مقابلے میں 5 ڈاکو مارے گئے. ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، کار اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے. مارے گئے ملزمان کی شناخت کا عمل جاری. سندھ میں گرمی کا راج. پنجاب میں بارش، کراچی میں سمندری ہوائیں بند. درجہ حرارت 43 سینٹی گریڈ، شدت 46 ڈگری تک محسوس کی گئی. چلچلاتی دھوپ اور گرم ہواؤں سے شہری بھی حال. حیدرآباد اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 41، سانگھڑ، سکرن، دادو اور میرپور خاص میں 40 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں 8 افراد کی لاشیں اسپتال لائی گئیں. 2 کی ہیٹ سٹروک سے ہلاکت کی تصدیق. 4 نشئی تھے. پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. جھنگ، خانیوال، چنیوٹ، پیر محل، شورکوٹ، پنڈی بھٹیاں سمیت
مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار، حالیہ گجرات اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی بادل برس پڑے۔ اس سال گرمیاں زیادہ ہوں گی۔ In case of Pakistan, we see that it's always a disaster plus, whether it's an incident of floods, heat wave, cyclones and other emergencies. رواں سال ہیٹ ویوز، جنگلات میں آگ اور شدید مانسون بارشوں کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے میڈیا بریفنگ میں بتایا پوری دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے، زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، شمالی علاقوں میں شدید گرمی سے گلیشیئر پگھلنے کے عمل میں تیزی آ سکتی ہے، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ درجہ حرارت میں اضافہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ ماہرین کے مطابق رواں سال گرمی زیادہ پڑے گی۔ انعام حیدر نے پاک این ڈی ایم اے ڈیزاسٹر الرٹ ایپ سے شرکا کو آگاہ کیا۔ شدید گرمی میں کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی معطل۔ گلستان جوہر، گلشن اقبال، عزیز آباد میں کئی دنوں سے پانی نہیں آ رہا، شہری بلبلا اٹھے۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے پی آر سی سی لائن کے مرمت کا کام مکمل کر دیا گیا، پانی کی فراہمی بحال کر دی گئی۔ ناگا سسٹم کے تحت متاثرہ علاقوں میں پانی کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ کرنگی، ملین، چنسر، جناح، صدر، کلفٹن اور ڈی ایچ اے میں پانی کی فراہمی بحال ہو گئی ہے۔ سپر ٹیکس ختم کیا جائے اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے تاجروں پر ماہانہ 10,000 روپے فکس ٹیکس لگایا جائے۔ فکس ٹیکس کے تاجروں سے کوئی سوال نہ پوچھا جائے۔ پاکستان بزنس فورم نے وزارت خزانہ کو بجٹ تجاویز بھجوا دی، جن میں کہا گیا ہے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت کارپوریٹ فارمنگ کے فروغ کے لیے 7 سال ٹیکس چھوٹ کا اعلان کیا جائے۔ تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری واپس لانے کے لیے سیکشن 7E ختم کی جائے۔ نان پائلٹس کو 3 سے زیادہ گاڑیاں رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بنیاد مضبوط معاشی روابط پر قائم ہے۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کہتی ہیں امریکہ میں سرمایہ کاری کے مواقع سلیکٹ یو ایس اے سمٹ سے شروع ہوتے ہیں۔ 3 سے 6 مئی تک جاری سمٹ میں 16 پاکستانی شخصیات شرکت کریں گی۔ سمٹ امریکی قیادت سے براہ راست روابط کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ پاکستانی سرمایہ کاروں کو امریکہ میں کاروبار وسعت دینے میں معاونت پر خوشی ہے۔ سجاول میں بدین روڈ پر دوران چیکنگ ریت سے بھرے ڈمپر سے 13,000 کلو چھالیاں برآمد۔ پولیس کے مطابق ڈمپر سے ملنے والی سپاری گٹکے کے 944 تھیلوں میں چھپائی گئی۔ ڈمپر ڈرائیور دین محمد کو گرفتار، مفرور ملزم باجوڑی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی میں ایف پی آر انسپیکٹر شاہ میر لاشاری کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے کا کیس، عدالت نے مرکزی ملزم آغا شہید اور نجیب اللہ کا 12 دن تک کا جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ گرفتار ملزم محضر علی سہتو کے وکیل نے درخواست ضمانت دائر کر دی۔ 22 اپریل کو کلفٹن میں ملزم آغا شہید نے فائرنگ کر کے ایف بی آر انسپیکٹر کو زخمی کیا تھا۔ اور دنیا کھیل کے سب سے بڑے ایونٹ میں کمال دکھاؤ، شاندار انعامی رقم پاؤ۔ فیفا نے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے 87 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کی پرائز منی کا اعلان کر دیا۔ چیمپئن کو 5 کروڑ 45 لاکھ ڈالر سے نوازا جائے گا۔ رنر اپ کو 3 کروڑ 65 لاکھ ڈالر دیے جائیں گے۔ میگا ایونٹ 11 جون سے امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں شیڈول ہے۔ پہلی بار 48 ٹیمیں ان ایکشن ہوں گی۔